یوں کہہ لیجیے شرک کو دور کر۔ اب آپ ذرا غور کریں گے اس بات پر کہ بہت سارے لوگ کم علم ہوتے ہیں اور وہ باتیں اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں کہ دیکھو جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنے جیسا کہا ہے۔ یہ ذرا اچھی طرح غور سے یہ بات سن لیجیے، اپنے جیسا سے کیا مراد ہے؟ نبی تو نبی ہوتا ہے۔ ظاہری اعتبار سے ہم میں سے یعنی نسل انسانیت میں سے تشریف لائے اور انسانوں کو سمجھانے کے لیے تشریف لائے، تو بظاہر ہم دیکھتے ہیں اس باڈی کو، لیکن وہ روح جس پر اللہ کی وحی اترتی ہے وہ ایک خاصہ ہے جس کی وجہ سے وہ باقی سارے انسانوں سے اعلیٰ و ارفع ہو جاتے ہیں، وہ انسانوں کے سردار بن جاتے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک مثال ہے کہ رسالت پناہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے یار اور وفادار و حبدار و جانثار و غم گسار حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نماز کی ادائیگی میں، عبادت میں ذرا کمزوری نظر آ رہی ہے، یعنی رکوع کے بعد اٹھنے میں، سجدے کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفاداروں سے پوچھا، کیونکہ صحابہ کرام سے بڑھ کر تو کوئی بھی میرے نبی کا وفادار نہیں ہے۔ قرآن میں یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، آپ جتنا زیادہ قرآن مقدس پر غور کریں گے اتنا زیادہ آپ کو موتی ملیں گے کہ فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے نبی، حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے، ومن اتبعک، اور جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے مومنین میں سے، وہ کون ہے؟ صحابہ کرام۔ تو یعنی اللہ آپ کو کافی ہے، اور دنیا میں ظاہری اعتبار سے صحابہ کرام آپ کو کافی ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، تو مومنین میں سے جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں اور اتباع کرنے والے ہیں وہ حضرات صحابہ کرام ہیں نا۔ پوچھا میرے وفاداروں، میری خوشی اور غمی میں شریک ہونے والوں، کیا ہو گیا آپ کو کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ عبادت میں آپ کی کمزوری واقع ہو رہی ہے؟ تو حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ روزہ تواتر سے رکھ رہے ہیں اور عبادت بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں، تو ہم نے بھی ویسے ہی کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی واللہ یطعمنی ویسقینی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ اللہ مجھے کھلاتے بھی ہیں، اللہ مجھے پلاتے بھی ہیں۔ تو بات واضح ہو گئی، یہ عقیدہ خالصتاً کفریہ ہے کہ ہم جیسا، بات پر غور کرنا ہے۔ یہ عقیدہ بھی خالصتاً کفریہ ہے کہ اللہ کے نبی انسانوں میں سے نہیں تھے۔ دونوں باتوں کا خیال کرنا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ انسانوں میں سے نہیں تھے تو انما انا بشر مثلکم کا کیا مطلب ہوگا؟ اور اگر کوئی یوحا الیہ کا انکار کر دیتا ہے پھر آپ کے مقام اور رتبے میں کمی واقع ہو جائے گی، یہ بھی غلط ہے۔ اس پر بڑے دلائل دیے علماء نے، لیکن ایک بات بالکل اس سے متعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج کل بھی لوگ کہتے ہیں، آج کل بھی دیکھو جی مولویوں کو کیا ہو گیا، گاڑی پر سواری کرتے ہیں جی، کپڑے استری والے پہنتے ہیں، کلف والے پہنتے ہیں، کھانا اچھے سے اچھا کھاتے ہیں۔ کپڑوں کے سلسلے میں اور جوتی کے سلسلے میں وضاحت طلب باتیں ہیں۔ 3 قسم کے کپڑوں کے پہننے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں۔
ایک تو بہت زیادہ باریک کپڑے جس سے ننگا پن نظر آئے، اور ایک بہت زیادہ تنگ کپڑے، تنگ کہ جس سے ننگا پن نظر آئے، اور تیسرا مختصر کپڑے جس سے ننگا پن نظر آئے۔ اس کے علاوہ ہر کپڑا پہننے کی اجازت ہے۔ اب جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جناب اللہ کا ولی تو وہ ہے جس کے سر پر مٹی ہو، کبھی نہ نہائے، کبھی نہ دھوئے، اور وہیں سے پودے بھی چھوٹے چھوٹے نکل آئے۔ تو جناب یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر ہفتے وہاں کے ماحول اور پانی کو دیکھ لیں، غسل کرنے کی تلقین کرتے تھے، خاص کر جمعے والے دن۔ تو روزانہ نہانا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور اپنا لباس صاف ستھرا رکھیے اور گندگی سے دور رہیے۔ الطہور شطر الایمان، آپ نے فرمایا کہ پاکیزگی، صفائی ستھرائی ایمان کی نشانی ہے۔ تو اپنے استطاعت کے مطابق نہانا، غسل کرنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا یہ اسلام کا حکم ہے۔ گندا رہنا اس سے اسلام منع کرتا ہے۔ تو گویا جو آپ جسم کی صفائی کر رہے ہیں، اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، تیل لگا رہے ہیں، خوشبو لگا رہے ہیں، تو جہاں ظاہری طور پر آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اسی طریقے سے آپ کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، آپ سنت پر بھی عمل کرتے جا رہے ہیں۔ خطیب امت بطل حریت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ جوتا، یہ بزرگوں کی باتوں کو بھی خیال سے سنا کرو، جوتا اچھے سے اچھا پہنا کرو، کیونکہ دشمن کی جب بھی نظر پڑتی ہے پہلے جوتے پر پڑتی ہے۔ اور امام زمانہ مجدد العصر حضرت مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ کپڑے، لباس، سوٹ اچھے سے اچھا پہنا کرو تاکہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ صحابہ و اہل بیت کے چاہنے والوں کو پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ملتے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، وہ بہت بڑے مالدار تھے، اپنے دور میں سب سے اعلیٰ سے اعلیٰ لباس زیب تن کرتے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی کپڑے کے کاروباری تھے، وہ اپنے دور میں اچھے سے اچھا لباس زیب تن کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تاجدار ختم نبوت حضور خاتم النبیین والمرسلین والمعصومین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک اپنے صحابی کو دیکھا کہ ظاہری اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے لباس ان کا کمزور تھا۔ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو عرض کیا بس ویسے ہی، بھئی حالات معاشی طور پر آپ کے درست ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اللہ کا فضل ہے، کاروبار صحیح ہے۔ تو فرمایا جب اللہ نے دیا ہے تو پھر آپ کے جسم پر بھی نظر آنا چاہیے۔ اب ان ساری باتوں میں ان باتوں کا جواب آ گیا جو آج بے وقوف لوگ یہ کہتے ہیں کہ یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے۔ یہ تو عیسائیت کی تعلیم ہے، اسلام کی تعلیم تو یہ ہے۔ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی صاحب تھے، یہ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے تھے، اور اس سے پہلے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کے بارے میں یہ بات بزرگان دین نے لکھی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے دیکھا کہ میرے مریدین ذکر و اذکار اس طرح نہیں کر رہے جس طرح پہلے کرتے تھے،
یہ ذکر و اذکار سے مراد رات کو لاؤڈ اسپیکر لگا کر لوگوں کے نیندیں حرام کرنا نہیں، بلکہ خلوت و تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کی تسبیح و تحلیل کرنا ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی بس باورچی کو بلایا، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ آپ بھول گئے؟ کیا؟ آپ نے کہا تھا یار یہ بڑے گوشت کھا کھا کے اور اچھا کھانا کھا کھا کے بڑے پلے پڑے ہیں، چھٹی کراؤ ان کی دال پہ لے آؤ، بس دال پہ۔ یہ کئی دنوں سے دال چل رہی ہے اس لیے یہ کمزور ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہو میں بھول گیا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھا کر بھی جو اللہ کی عبادت کر لے وہ غنیمت ہے۔ جناب اس دور میں اعلیٰ سے اعلیٰ سواری، اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا، اعلیٰ سے اعلیٰ رہائش، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھا کر جس کا عقیدہ صحیح ہو، نظریہ صحیح ہو، اللہ رسول کا تابعدار ہو، فرما برداری کرتا ہو تو یہ غنیمت ہے۔